رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میرے پاس ذبح کرنے کے لیے جانور نہیں ہے، بس ایک بکری ہے، بچوں کا دودھ ہے، بچے اس کا دودھ پیتے ہیں، میں اس کو ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ذبح نہ کرو، لیکن عید والے دن اپنے ناخن بال کاٹ لینا، فذالک تمام اضحیتک، یہی تیری قربانی ہے۔ تو ان دنوں سب کو احتیاط کرنا بہتر ہے۔ جس نے قربانی کرنی ہے اس پر لازم ہے لا یاخذ، بالکل نہ کاٹے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی احتیاط کرے۔ اللہ اکبر۔ عید والے دن قربانی کرنے کے بعد ناخن بال کاٹے۔ عید والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا پی کر نہیں جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کو آدھا روزہ سمجھ لیا ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی بیمار ہے، پانی پی لے، کھجور کھا لے، جائز ہے، مگر بہتر ہے کہ نہ کھایا جائے۔ چھوٹی عید میں آپ تاک کھجوریں کھا کر گھر سے نکلتے تھے، قربان عید پر آپ کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے نکلتے تھے۔ لیکن اگر کوئی کھا پی لیتا ہے تو یہ روزہ توڑنا نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، انشاءاللہ سنت ہے، عمل کرو گے تو ثواب ملے گا۔ تو عزیز بھائیو، قربانی کا وقت عید پڑھنے کے بعد ہے، اور 13 تاریخ کی مغرب کی اذان سے پہلے پہلے ہے، اور یہ سارے دن تکبیرات کے دن ہیں۔ یکم ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے بازاروں میں بھی، نمازوں کے بعد بھی یہ تکبیرات، ان کی آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں کو حج کی تلقین کریں، حج کا اعلان کریں۔ وہ دور دراز سے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے فائدے کی جگہ پر پہنچیں، اور وہ مخصوص دنوں میں، معلوم دنوں میں جانوروں پر اللہ اکبر پڑھیں۔ اور پھر اس میں سے خود بھی کھائیں اور فقیروں کو بھی دیں۔ یہ معلوم دن کون سے ہیں؟ یہ عید کے بعد 4 دن ہیں، جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تشریق کا معنی ہوتا ہے شرق، مشرق، سورج لگوانا، دھوپ لگوانا۔ وہ لوگ عید والے دن جانور ذبح کر کے اگلے 3 دن اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے لٹکا دیتے تھے۔ 3 دنوں میں وہ گوشت خشک ہو جاتا تھا اور اس کو کلوز کر کے گھروں میں لے جاتے تھے، پھر کئی مہینوں تک اس کو کھاتے رہتے تھے۔ اس لیے ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔
تو قرآن حکیم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ عید کے بعد 3 دن جانوروں پر اللہ اکبر پڑھیں۔ مطلب یہ کہ عید کے بعد 3 دن قربانی کی جا سکتی ہے اور مغرب کی اذان سے پہلے تک کی جا سکتی ہے، کیونکہ دن مغرب کی اذان سے ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور حکم بھی اسپیشل جبریل امین کو بھیج کر کہ جبریل جانا، ان کے پاس بیٹھ جانا، تھوڑا باتوں میں لگانا، پھر گھما کر بات ان کی ذہن سازی کرنا، حکم بہت سخت ہے۔ اور پھر ان کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ جو بڑی عمر میں ملا ہے، 80-90 سال سے زیادہ عمر میں ملا ہے، جو بڑھیپے کا سہارا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں بچہ فوت ہو جائے تو صبر آ جاتا ہے کہ ہمارا اس میں کیا بس ہے، تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جہاد میں شہید ہو جائے تو صبر آ جاتا ہے کہ بھی اللہ واسطے گیا تھا، دشمنوں نے مار دیا، لیکن اکلوتا بیٹا، بڑھیپے کی اولاد، اور اس کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، وہ اس پہ پورا اترے، بیٹے کو بھی مطمئن کر کے ساتھ لے کر گئے، جا کر مکمل تیاری کے ساتھ اس کو لٹا دیا، قریب تھا کہ اس کو ذبح کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا، جنت سے دمبا لے کر آئے، کہا وہ نہیں، اس کو ذبح کریں۔ تصور یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگے وہ دے دو، مال مانگے مال دے دو، جان مانگے جان دے دو، عزت وقار چہرے کی وجاہت، اولاد مانگے اولاد دے دو، رب کا دیا ہوا ہے اس کو واپس کرنا ہے، اس میں دریغ نہ کرو۔ تو یہ چیزیں اللہ اور بندے کے بیچ میں جب نہیں رہتی، آڑے نہیں آتی، تو پھر بندے کو رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ قربانی کا معنی قرب حاصل کرنا۔ بندے اور رب کے بیچ میں جو چیز بھی آڑے آئے اس کو ختم کر کے رب کے قریب ہو جانا۔ اگر بیچ میں چیزیں رکاوٹ بنی رہیں، اللہ نے جان مانگی نہیں دی، رب نے مال مانگا نہیں دیا، تو پھر رب کے اور بندے کے بیچ میں مال آ گیا، اس کو قریب نہیں ہونے دیتا۔ قرب تب ملے گا جب یہ چیزیں جو رب مانگے وہ قربان کر دی جائیں۔ تو اس کے بعد سنت تو یہ ہے کہ جانور ذبح کیا جائے۔ بکرا، چھترا، دمبا، یہ چھوٹے جانور ہیں، ان میں سے کوئی ذبح کر دیا جائے، ان کی مادی یا ان کا نر۔ ایسے جانور جن کو خصی کر دیا جاتا ہے، اب وہ نر نہیں رہے، اس کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، یہ عیب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی کرنے کو ناپسند فرمایا ہے، مگر خصی کیا ہوا جانور آپ نے ذبح کیا ہے۔ اور جو قدرتی طور پر آگے افزائش نسل کے لائق نہ ہو، جو خود افزائش نسل کے لائق جس کو نہ چھوڑا گیا ہو، خصی کر کے وہ جب جائز ہے، جو قدرتی طور پر اس طرح کا وہ بھی جائز ہے، یہ عیب نہیں۔
گائے بھینس ایک نسل سے ہے۔ عہد نبوت میں مدینہ میں بھینسیں پالتو نہیں ہوتی تھیں، آج بھی نہیں ہیں، یہ جنگلی جانور تھا، پھر یہ پالتو ہو گئیں، نسل ان کی ایک ہے، ان کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اونٹ کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے شمالی علاقہ جات میں یوک کو ذبح کرتے ہیں، وہ بھی بیل کے مشابہ ہوتا ہے۔ ان میں سے تمام جانور دو دانت ہونے چاہیے۔ دو دانت کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہمارے بچوں کے دانت پہلے دودھ کے آتے ہیں، پھر وہ ٹوٹ کر اصلی دانت آتے ہیں اور وہ پہلے دانتوں سے زیادہ چوڑے اور مضبوط ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کو اس کی ضرورت کے مطابق دانت دیے ہیں۔ چیر پھاڑ کرنے والے جانور چباتے نہیں، پھاڑتے ہیں اور نگل لیتے ہیں، ان کو چبانے والی دھاڑیں عطا نہیں فرمائیں۔ چارہ کھانے والے جانور، ان کے نچلے دانت دیے ہیں، کیونکہ اس سے اس نے چارہ اکھیڑنا ہوتا ہے اور داڑھوں سے اس نے پیسنا ہوتا ہے، اس کو نکیلے پھاڑنے والے دانت نہیں دیے۔ انسان گوشت بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے اور پیستا بھی ہے، اس لیے اس کو تینوں طرح کے دانت دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جانور چرتا ہے، گھاس کو اکھیڑ کے کھاتا ہے، جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اس کے دانت گھاس کے زور سے گر جاتے ہیں، پھر نئے نکل آتے ہیں۔ اس کو پہلے دو دانت آئیں تو کہتے ہیں دو دانت ہو گیا، اس کے ساتھ والا ایک ایک آ جائے تو بولے چار دانت ہو گیا، ایک ایک اور آ جائے تو بولے چھگا ہو گیا، 6 دانت ہو گیا۔ یہ سب قربانی کے لیے جائز ہے۔ اس کی نچلی حد یہ ہے کہ وہ 2 دانت ہو، اوپر والی حد یہ ہے کہ وہ اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیب بیان فرمائے۔ فرمایا المریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جو بالکل صاف پتہ چلے یہ بیمار ہے، ایسا بیمار جس کا کی بیماری واضح ہو، ایسا بوڑھا جس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو، اور لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور کانا جس کا کانا پن واضح ہو۔ یہ 4 عیب بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، یہاں کہا کہ کانا جس کا کانا پن واضح ہو۔ دوسری حدیث میں صحابی سے پوچھا گیا کہ سینگ کٹا جانور چل جائے گا یا نہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، کہنے لگے چل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرنا ان نستشرف العین والاذن، ہمیں آنکھ اور کان چیک کرنے کا حکم دیا تھا۔ ادھر کہا ہمیں کان اور آنکھ چیک کرنے کا حکم دیا تھا، ادھر کہا ایسا کانا جس کا کانا پن بالکل واضح ہو۔ دونوں حدیثوں کو ملاؤ، آنکھ کا عیب ہے نا، کانا پن آنکھ کا عیب ہے نا، اور کہا آنکھ اور کان کو چیک کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو چیک کس لیول کا ہونا چاہیے کہ اگر بالکل واضح کانا ہے تو نہ کرو، اگر بالکل واضح نہیں، بہت باریکی کے بغیر پتہ نہیں چلتا اس کا، تو چل جائے گا۔ العوراء البین عورها، ایسا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو۔
جو بیمار، جس کی بیماری بالکل واضح ہو، ایک جانور ہے، جانور میں بھاگا پھرتا ہے مگر اس میں کوئی بیماری بھی ہے، کسی جانور کو اتارتے وقت ٹانگ پہ زخم آ گیا یا چوٹ آ گئی، ہلکا سا وہ لنگڑاتا ہے مگر جانوروں کے ساتھ بھاگ رہا ہے پھر بھی، تو اس کا لنگڑا پن واضح نہیں ہے۔ جس کے یہ عیب واضح نہ ہوں، ہلکے ہوں، وہ چل جائے گا، جس کے یہ عیب بالکل واضح ہوں وہ نہیں چلے گا، وہ کفایت نہیں کرے گا۔ تو یہ جو جانوروں کے نام لیے ہیں، ان میں پہلی حد کیا ہے کہ وہ 2 دانت ہو، اس سے چھوٹا نہ ہو، اور آخری حد ان کی یہ ہے کہ اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو، گودا نہ ہو۔ 2 دانت، 4 دانت، 6 دانت سب چلے گا، جب تک وہ اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا الا ان یعسر علیکم فذبحوا جذعا من الضأن، اگر کسی قسم کی تنگی ہے، پیسے کم ہیں یا مل نہیں رہا یا مشکل سے مل رہا ہے، اگر تنگی ہو تو اون والا جانور 2 دانت سے کم خیرہ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ اون والا دمبا چھترا وہ 6 مہینے کا مسنہ کہلاتا ہے، 2 دانت ہی کہلاتا ہے۔ ان کے نزدیک 6 مہینے سے اوپر ہو جائے تو وہ 2 دانت ہوتا ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، سال سے اوپر ہو تو 2 دانت ہوتا ہے، لیکن اگر تنگی ہو تو وہ 2 دانت سے کم، موٹا تازہ ہو، 2 دانت اور خیرہ کھڑے ہوں تو دور سے پہچان میں نہ آتے ہوں، تو وہ 2 دانت سے کم خیرہ بھی اون والا چلے گا، بال والا نہیں چلے گا۔ بال والا جانور لازمی طور پہ 2 دانت ہی ہونا چاہیے، وہ بچھڑا ہو، گائے ہو یا بکرا یا اونٹ ہو۔ اہل لغت نے 2 دانت کی 2 ڈیفینیشن کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے والے نچلے 2 دانت گر جائیں اور نئے آ جائیں، بعض نے کہا جس کے صرف گر جائیں۔ دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر چھوٹا جانور ہے تو 1 سال سے بڑا ہو، اس کی عمر 1 سال سے زیادہ ہو۔ اگر گائے وغیرہ ہے تو 2 سال سے زیادہ عمر اس کی ہو۔ اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال سے زیادہ ہو، تب وہ 2 دانت کہلاتا ہے۔ اب اہل لغہ نے 2 دانت کی 2 تعریفیں کی ہیں، ایک دانتوں کے حساب سے اور ایک عمر کے حساب سے۔ اور دانت کو عربی میں سن کہتے ہیں، اور سالوں کو بھی سن کہتے ہیں۔ آپ نے لکھا دیکھو سن سن 1990۔ تو میرے بھائیوں، آج کل جانور فارم ہاؤسز میں پالے جاتے ہیں جہاں وہ زمین سے چارہ اکھیڑتے نہیں، اس وجہ سے عمر پوری ہونے کے باوجود وہ دانت نہیں گراتا، کیونکہ دانت کو محنت نہیں آتی، عمر کے حساب سے پورا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا جانور آنکھوں کے سامنے پلا ہو، محلے میں پلا ہو، اعتماد والے آدمی نے پالا ہو، اور وہ یقین سے کہے کہ عمر کے حساب سے 2 دانت ہو چکا ہے، دانت گر گئے نئے نہیں آئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 2 تعریفیں کی ہیں، ایک عمر کے حساب سے، ایک دانت کے حساب سے، ان میں سے ایک تعریف اس پر پوری صادق آتی ہے، لہذا وہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جس جانور کا معلوم نہیں کہ کب پیدا ہوا، کس نے پالا، بازار میں بکنے کے لیے آیا ہوا ہے،
وہ جتنی بھی قسمیں اٹھاتا پھرے، اس نے جانور بیچنا ہے، ہم اس کا اعتبار نہیں کرتے اس لیے کہ لوگوں کے دین کمزور ہو چکے ہیں۔ لیکن جو آپ کے محلے میں، آپ کسی فارم ہاؤس میں، اور آپ کو یقین ہے کہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے، وہ 2 دانت ہی ہے، ایک تعریف صادق نہیں آ رہی تو دوسری اس پہ صادق آ رہی ہے، اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانت ہی ذبح کیا کرو، الا ان یعسر علیکم، اگر تم پر تنگی ہو جائے، فذبحوا جذعا من الضأن، تو پھر اون والا جانور وہ 2 دانت سے کم بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، خیرہ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، تنگی کسی قسم کی ہو۔ اور یہ 4 عیب جو میں نے بتائے ہیں، بیمار، لنگڑا، کانا، بوڑھا، یہ 4 عیب اس میں بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ سینگ اگر تھوڑا بہت ٹوٹا ہے، آدھا ٹوٹ گیا ہے تو چل جائے گا، آدھے کے بعد بھی کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، کچھ اس کو منع کرتے ہیں، لوگوں کے علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے آدھا تک ٹوٹا ہو تو اس کو چلایا جا سکتا ہے۔ کان، آنکھ، اس کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے، بسا اوقات کانٹا لگ جاتا ہے تو تھوڑا بہت کان چر جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر زیادہ بالکل واضح قسم کا ہے یا سوراخ ہے اس میں، سوراخ بھی اگر کو معمولی سا اوپر بال آئے ہوئے ہیں نظر نہیں آتا تو وہ بھی چل جاتا ہے۔ آج کل فارم ہاؤسز والے سوراخ کر کے ٹیگ لگاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر واضح قسم کا سوراخ ہے، واضح قسم کا کٹا ہوا ہے، وہ نہ لیں آپ، ہلکا پھلکا ہے تو لے سکتے ہیں۔ اگر اس کے جسم پر کسی قسم کے نشانات ہیں، بیماری کے نشانات ہیں، دانے نکلے تھے، دانے ٹھیک ہو گئے، جانور بالکل درست ہے مگر نشان ابھی باقی ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور کو قربانی کے لیے وہاں حج پہ لے جاتے تھے، اس کو باقاعدہ چھری کے ساتھ نشان لگاتے تھے، خون نکالتے تھے اس کا۔ یہ دلیل ہوتی تھی کہ یہ جانور اللہ واسطے خاص کر دیا گیا ہے۔ تو چمڑے پر اس طرح کا چھوٹا سا زخم یا اس کا نشان، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور قربانی عید سے پہلے کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک آدمی اس نے جانور ذبح کیا ہوا ہے، فرمایا تو نے عید سے پہلے کر لیا، تو یہ تیرا ایک عام جانور جس طرح سارا سال ذبح کیا جاتا ہے وہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی وہ ہے جو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہو۔ بسا اوقات ایک جانور میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، کچھ لوگ غیر ملک سے بھیج رہے ہوتے ہیں اپنی قربانی، ان کی نماز لیٹ ہوتی ہے، یا یہاں والے وہاں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ نے اپنی قربانی اصلی والی بھیج دی ہے تو پھر اس کو آپ کی عید کے نماز کے بعد ذبح کرنا پڑے گا، پہلے نہیں۔ اور اگر آپ نے اضافی قربانی بھیجی ہے، آپ نے 2 جانور ذبح کیے، ایک آپ نے اپنے ملک میں کر لیا ہے، اپنی عید کی نماز کے بعد کر لیا ہے، دوسرا آپ نے باہر بھیجا ہوا ہے، تو وہ اضافی ہے، نفلی ہے۔ اگر وہ ایسے ملک میں گیا ہے جہاں پہ عید پہلے ہو گئی یا لیٹ ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ کی نماز کا خیال کرنا چاہیے، لیکن آپ کے ناخن بال میں اس کی تاثیر نہیں ہوگی،
اس لیے کہ ناخن بال کاٹنے ہیں اپنا جانور ذبح کرنے کے بعد، اور آپ نے چونکہ 2 ذبح کیے، آپ نے جو اپنے گھر میں ذبح کیا اس کے بعد آپ ناخن بال کاٹ سکتے ہیں۔ دوسرا جانور اگرچہ لیٹ ہو اس کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ایک ہی جانور ذبح کرنا ہے اور وہ بھی آپ نے بھیج دیا ہے تو پھر آخری دن تک ناخن بال لیٹ کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کس دن ذبح کرنا ہے۔ کئی لوگ یہاں قربانی شہداء کے گھر میں دے دیتے ہیں، اگر وہ ایک ہی قربانی تھی آپ کی تو آپ کو ناخن بال آخری دن تک لیٹ کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ کو علم نہیں کہ آپ کی قربانی کس کے پاس گئی اور اس نے کب ذبح کی، اور ناخن بال کاٹنے ہوتے ہیں جانور ذبح کرنے کے بعد۔ اور اگر آپ نے ایک سے زیادہ قربانیاں کی، ایک قربانی آپ نے گھر میں کی، اس کے بعد ناخن بال کاٹ سکتے۔ شیطان نے داڑھی موڑی اور دانت سے کاٹنی شروع کر دی، اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ دیکھیں بندے آپ نے اس طرح کے داڑھی موڑی اور دانت سے کاٹنا شروع کر دی۔ ان کو اپنی عادت ٹھیک کرنے کے لیے یہ حدیث بہت مفید ہے۔ جب 10 دن احتیاط کریں گے اللہ آئندہ بھی احتیاط کرنے کی توفیق دے دے گا۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی نعمت ہے جو ہر وقت منہ میں ہاتھ اور دانت کاٹتے رہتے ہیں، دانتوں کے ساتھ والا چمڑا بھی کاٹتے رہتے ہیں، اور کئی اپنا ہونٹ دورہ کر کے اس کو کاٹتے رہتے ہیں۔ اور یہ حدیث ان کے لیے بھی نعمت ہے جنہوں نے داڑھی چھیلنے کو اپنی عادت بنایا ہوا ہے۔ جب آپ 10 دن اس کی احتیاط کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی احتیاط کی توفیق دے دے۔ اللہ سے توفیق مانگو، اللہ اس کے رسول بلکہ تمام رسولوں کی سنت پر آ جاؤ، تمام صحابہ کرام کی سنت پر آ جاؤ اور یہ چھیلنے والی بات کو ختم کرو۔ اگر 10 دنوں میں آسمان نہیں گر جاتا تو بعد میں بھی نہیں گرے گا۔ ان کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی عادت کو درست کر لیں۔ تو ان دنوں میں جس نے قربانی کا ارادہ کیا وہ تو بالکل نہیں کاٹے گا۔ حضرت غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، ایک عورت اپنے بچے کے ناخن کاٹ رہی تھی، کہنے لگے لو اخرتی ہی، تو اس کو عید کے دن تک لیٹ کر لی ہوتی، کیوں کاٹ رہی ہو بچے کے ناخن؟ حالانکہ بچہ غیر مکلف ہوتا ہے، بچہ شریعت کا پابند نہیں ہوتا۔ بہتر ہے کہ اس کے گھر والے بھی نہ کاٹیں۔ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے گھر والے بھی ناخن نہ کاٹیں، بہتر ہے۔ اور بہتر ہے جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی نہ کاٹیں۔ حاجیوں کی ریس کریں، احرام کی پابندیوں کی نقالی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میرے پاس ذبح کرنے کے لیے جانور نہیں ہے، بس ایک بکری ہے، بچوں کا دودھ ہے، بچے اس کا دودھ پیتے ہیں، میں اس کو ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ذبح نہ کرو، لیکن عید والے دن اپنے ناخن بال کاٹ لینا، فذالک تمام اضحیتک، یہی تیری قربانی ہے۔ تو ان دنوں سب کو احتیاط کرنا بہتر ہے۔ جس نے قربانی کرنی ہے اس پر لازم ہے لا یاخذ، بالکل نہ کاٹے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی احتیاط کرے۔ اللہ اکبر۔ عید والے دن قربانی کرنے کے بعد ناخن بال کاٹے۔ عید والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا پی کر نہیں جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کو آدھا روزہ سمجھ لیا ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی بیمار ہے، پانی پی لے، کھجور کھا لے، جائز ہے، مگر بہتر ہے کہ نہ کھایا جائے۔
چھوٹی عید میں آپ تاک کھجوریں کھا کر گھر سے نکلتے تھے، قربان عید پر آپ کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے نکلتے تھے، لیکن اگر کوئی کھا پی لیتا ہے تو یہ روزہ توڑنا نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، انشاءاللہ سنت ہے، عمل کرو گے تو ثواب ملے گا۔ تو عزیز بھائیوں، قربانی کا وقت عید پڑھنے کے بعد ہے اور 13 تاریخ کی مغرب کی اذان سے پہلے پہلے ہے، اور یہ سارے دن تکبیرات کے دن ہیں۔ یکم ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے تکبیرات پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد، کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے بازاروں میں بھی، نمازوں کے بعد بھی یہ تکبیرات، ان کی آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان دنوں میں خصوصی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے سال میں کی ہوئی نیکی ان دنوں کی نیکی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ سارے سال میں رمضان بھی آ گیا، سارے سال میں لیلۃ القدر بھی آ گئی۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان دنوں میں کوئی 100 روپیہ خرچ کرتا ہے تو وہ سارے سال کے 100 روپے سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ بڑے ہی غنیمت دن ہیں، ان فضیلتوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہیے، ان فضیلتوں کا آپس میں تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ ان فضیلتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کرو، اگر کوئی لڑانا چاہے، تقابل کرنا چاہے کہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے افضل ہے، تو پھر یہ دن کتنے مہینوں سے افضل ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفات کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہ اس کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سال کے بھی اگلے سال کے بھی۔ اگر کوئی عقل پر پرکھے تو کہے گا کہ پچھلے سال بھی میں نے رکھا تھا تو اس سال کے تو میرے ایڈوانس معاف ہے تو میں کیوں رکھوں؟ اور یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہوتے ہیں، سب سے افضل روزے محرم کے ہوتے ہیں۔ اور عاشورے کا روزے کے بارے میں فرمایا اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ذی الحجہ کے بارے میں عرفات کے دن کا روزہ اس سے 2 سال گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک طرف اس کے 2 سال کے گناہ ہیں، معافی ہے، ادھر وہ روزے سارے سال کے روزوں سے افضل ہیں مگر 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر تقابل کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ پھر یہ کہ میں پچھلے سال میں نے ذی الحجہ کا بھی رکھا تھا، محرم کا بھی رکھا تھا، تو میرے تو کئی سالوں کے ویسے ہی معاف ہیں، اب میں کیوں رکھوں؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا اس آدمی کو 4 دفعہ پھانسی کی سزا، عدالت کہتی ہے اس کو 4 دفعہ پھانسی کی سزا ہے، 1 دفعہ کی سزا سے تمہیں مر جائے گا تو 3 سزائیں کس کو دینی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر صدر نے معاف کر دی تو 1 پھانسی معاف ہوگی، اگر مقتول کے وارثوں نے معاف کر دی تو دوسری معاف ہوگی، پھر بھی پیچھے 2 پھانسیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی شکل میں بچ نہ پائے، اتنا بڑا مجرم ہے۔ تو بھائیوں، پچھلے سال بھی گناہ معاف ہو گئے، پچھلے سال کے بھی ہو گئے، اگلے کے بھی ہو گئے، پھر رکھے تو پھر اگلے کے ہو گئے، پچھلے کے بھی ہو گئے۔ یہ جو ڈبلنگ ہے، یہ جو طے بطے معافیاں ہیں،
یہ اس لیے ہیں کہ ہماری پکڑائی کی کوئی شکل باقی نہ رہے، ہماری پکڑائی کی کوئی شکل باقی نہ رہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی معافیاں اتنی جمع ہو جائیں کہ کسی شکل میں اس کو سزا نہ ہو سکے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعرضوا لنفحات رحمت ربکم، جب تمہارے رب کی رحمتوں کے جھونکے چل رہے ہوں تو ان کے سامنے آ جایا کرو۔ جب رحمت کی جھونکے چلیں تو سامنے کھڑے ہو جایا کرو تاکہ تم پر بھی رب کی رحمت ہو جائے۔ یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے ہیں، وہ رمضان رب کی رحمت کے جھونکے ہیں۔ کچھ لوگ حج پر چلے گئے، وہاں جا کر گناہوں کو معاف کروا رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں اسی عرفات کے دن روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ رب تو ایک ہی ہے نا، عرفات والوں کا رب بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے۔ یا اللہ غریب لوگ ہیں وہاں نہیں جا سکے، بندے تو ہم تیرے ہیں، ہم بھی ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں روزہ رکھ کے، اور آپ سے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، آپ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ تو ہمیں ان دنوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور جو 10 تاریخ کو جانور ذبح کرے گا 10 کی مغرب کی اذان سے پہلے اس کی قربانی کا اجر، اس کا مقابلہ اگلے دنوں کی قربانی نہیں کر سکے گی۔ کیوں؟ کہ وہ 10واں دن ان 10 میں سے ایک ہے، وہ 10واں دن ان 10 میں سے ایک ہے، اس کا مقابلہ باقی دنوں کی قربانی نہیں کر سکے گی۔ تو اس لیے ہمیں ان 10 دنوں میں محنت کر کے زیادہ سے زیادہ تکبیرات، استغفار، راتوں کا قیام، دن کے روزے اور صدقہ خیرات اپنے بڑوں کے لیے، اپنے فوج شدگان کے لیے بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ غزہ، فلسطین، یہاں کے بیوگان، یہاں کے شہداء، آپ کے پڑوسی، ان کو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ سب نیکی کے کام ہیں، ان سب نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہ دن اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی، اور قربانی کا گوشت اللہ فرماتے ہیں فَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اوروں کو بھی دو۔ اس کی تقسیم کیسے ہونی ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ 3 حصے برابر کرنے ہیں، یہ چھوٹے بڑے کرنے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ زیادہ گھر رکھ لیں، تھوڑا بانٹ دیں، مگر مانگنے والے اور نہ مانگنے والے حقدار، ان تک آپ کے جانور کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور جانا چاہیے۔ وہ 1/3 ہونا ضروری نہیں، جس طرح آپ کو ترتیب سمجھ آئے آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کا جن تک جو قربانی نہیں کر سکے، اور آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے، بہت زیادہ لوگ قربانی نہیں کر سکتے۔ کراچی میں عید کی رات بہت زیادہ مرغا برائلر بکتا ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ پنجاب میں 3-4 دن پہلے گوشت بکنا بند ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا چکر ہے، کل عید ہے اور اتنا مرغا بک رہا ہے یہاں پہ؟ کہنے لگے اس لیے کہ لوگ دوسروں کا خیال نہیں کرتے، کئی منزلہ فلیٹ ہیں، پتہ ہی نہیں کون کہاں رہ رہا ہے، کوئی دور دراز کے اٹھ کر آیا، اس کی کوئی واقفیت ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنے بچوں کو کیا کریں، قربانی بھی نہیں کر سکے، تو اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کا مواسات کرنی چاہیے، اور ان دنوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رب ذوالجلال کے لیے بہترین نیکی ان دنوں میں قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے قربانی ذبح کرنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔